if there is chaos, if there is anarchy, no governance system, no secular system, no religious theocratic system, whatever the people of a concerned territory wish to live with it, you can't have that. So we know the sanctity of the order. That would be kept at any cost. ریاست اقلیتوں کو نقصان پہنچانے والوں کے ساتھ نہیں، نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کابینہ اجلاس میں واضح موقف، کہتے ہیں معاشرے میں مذہبی انتہا پسندی کی کوئی گنجائش نہیں، اقلیتوں پر حملے کرنے والے مٹھی بھر عناصر ہم میں سے نہیں، سختی سے نمٹیں گے، قدامت پسند رجحانات کی حوصلہ شکنی کریں گے، اقلیتوں کا تحفظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ 9 مئی کو فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے، قانون کی حکمرانی پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ جڑا والا میں جلاؤ گھراؤ سے نقصانات کی رپورٹ تیار، شرپسندوں نے 19 چرچ نظر آتش کیے، 86 مکانات کی توڑ پھوڑ کی گئی، آگ لگائی گئی۔ ادھر پولیس کا کریک ڈاؤن، جلاؤ گھراؤ میں ملوث دونوں مرکزی ملزموں سمیت 141 افراد کو گرفتار کر لیا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کہتے ہیں شرپسندوں نے چرچ کو آگ لگائی، گھروں کو نقصان پہنچایا، یہ اسلام میں قابل برداشت نہیں۔ علماء کرام نے عوام کو اشتعال انگیزی سے روک کے رکھا۔ علماء لوگوں کو بتائیں کہ اقلیتوں کی کیسے حفاظت کرنی ہے۔ جڑاوالا واقعے میں ملوث تمام افراد کو گرفتار کریں گے، متاثرین کی ہر ممکن مدد کی جائے گی۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی مسیحی نمائندہ وفد سے ملاقات میں گفتگو، کہا جڑاوالا واقعے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، پیر یا منگل تک تمام گرجا گھروں کو ٹھیک کرائیں گے، مسیحی برادری کو سیکیورٹی فراہم کرنا حکومت کا فرض ہے۔ جڑا والا میں 2 دن کے بعد زندگی معمول پر آ گئی، دوسرے شہروں کے لیے ٹرانسپورٹ بحال کر دی گئی۔ موچی بازار، لنڈا مارکیٹ، چمڑا منڈی اور سرکولر روڈ پر کاروباری سرگرمیاں بحال ہو گئیں۔ ہوٹلز، تندور، کھانے پینے کی دکانیں اور برائلر شاپس بھی کھول دی گئیں۔ شہریوں کا تحفظ ریاست کی اولین ذمہ داری ہے، نگران وفاقی وزراء کا اعلان۔ نگران وزیر داخلہ سرفراز احمد بگٹی کہتے ہیں ملک میں کسی گروہ کو تشدد کی اجازت نہیں دی جائے گی، سانحہ جڑاوالا انتہائی شرمناک ہے۔ وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی بولے ریاست کی طاقت اقلیتوں کے ساتھ کھڑی ہے، کسی سے زیادتی نہیں ہوگی۔ چیئرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کی جڑاوالا واقعے کی مذمت، واقعے کی تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح کا کمیشن بنانے کا مطالبہ، کہا کہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اقلیتوں کا تحفظ یقینی بنائے، ریاست کو توہین مذہب کے مرتکب شخص کی خلاف ورزی کرنی چاہیے۔ اسلام ہمیں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کا حکم دیتا ہے۔ ملکی اور غیر ملکی سطح پر کیے گئے وعدوں کو پورا کریں گے، معاشی مسائل کے حل کے لیے بہترین اقدامات کریں گے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی کابینہ اجلاس میں گفتگو، کہا اپنی ٹیم پر فخر ہے، یہ ایک تجربہ کار اور بہترین ٹیم ہے، یقین ہے اللہ تعالی ہمیں سرخرو کرے گا، مقررہ مدت میں ملک میں ترقی کی بنیاد رکھنے کے لیے بھرپور کوشش کریں گے۔ پاکستان میں تمام شہریوں کو یکساں حقوق حاصل ہیں، ہم کسی بھی فرد، فرقے اور قوم کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔ ملک کے معاشی حالات مزید خراب نہیں ہونے دیں گے، نگران حکومت کا اعلان۔ وفاقی کابینہ اجلاس کے بعد وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کی پریس بریفنگ، کہا کہ نگران حکومت کی اہم ترجیح ملک کی معیشت کی بہتری پر رہے گی، پیٹرولیم مصنوعات مہنگی خرید کر سستے داموں فروخت نہیں کر سکتے، آئین اور قانون کے تحت نگران حکومت کی جو بھی ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کریں گے۔ پی ٹی آئی کے کیسز میں ہمارا کوئی کردار نہیں، یہ کام عدالتوں کا ہے، عدالتیں ہی۔ شفاف انتخابات کے لیے نئی حلقہ بندیاں لازمی ہیں، الیکشن کمیشن نے نئی حلقہ بندیاں کرانے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں کہا گیا نئی مردم شماری کے بعد آبادی میں بڑے پیمانے پر تبدیلی رونما ہوئی، آبادی بڑھنے کی وجہ سے حلقوں کی اضلاع کی سطح پر تبدیلی ہوئی ہے، ووٹر لسٹ میں حقیقی نمائندگی الیکشن کمیشن کی بنیادی آئینی ذمہ داری ہے۔ نئی حلقہ بندیوں کا فیصلہ امیدواروں، سیاسی جماعتوں اور ووٹرز کے بنیادی حق کے تحفظ کے لیے کیا جا رہا ہے۔ میں امیر علی مردان خان ڈون کی صدر سے
सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ हलफ उठाता हूँ कि मैं खलूस दिल से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अली मर्दान डोमकी ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। अब गवर्नर बलोचिस्तान अब्दुल वली खान काकड़ ने निगरान वज़ीर आला से हल्फ लिया। निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी के दूसरे इजलास में किया गया। नामजद निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान अली मर्दान डोमकी की निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात, सियासी और मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। किसी गैर आईनी अमल का हिस्सा नहीं बनूंगा, निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं निगरान काबीना बड़ी नहीं होगी, मरहलावार काबीना अरकान लिए जाएंगे। इलेक्शन कराना और तारीख का तयन करना इलेक्शन कमीशन का काम है। आईन और कानून के तहत मुझ समेत सबका एहतसाब करना चाहिए। जड़ावाला में जो हुआ वो इंतहाई तशवीश की बात है। चर्च को आग लगाना काबिल मुज़म्मत अमल है। निगरान वज़ीर आला सिंध की मज़ार कायद पर हाज़री, चादर चढ़ाई और फातिहा पढ़ी। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर को वज़ीर आला हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सिंध की निगरान काबीना में कौन कौन शामिल होगा? निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकिर की मुशावरत मुकम्मल, नामों को हतमी शक्ल दे दी गई। ज़राए के मुताबिक 8 निगरान वज़रा की जानिब से कल हल्फ उठाने का इम्कान। हल्फ उठाने वालों में डॉक्टर साद नयाज, मिस राना हुसैन, डॉक्टर जुनेद शाह और दीगर शामिल होंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस में होगी। नैब तरमीम केस में जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच पर एतराज़, चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट बनाने की तजवीज़। रिमार्क्स दिए नैब तरमीम केस से पहले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस का फैसला किया जाए। केस को फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। मजीद कहा क्या एक्ट के बाद मौजूदा बेंच को समाअत जारी रखनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए नहीं समझता 2023 की कानून साजी के बाद नैब तरामीम का जायजा ले सकते हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के नुक्ते पर अदालत में कोई बहस ही नहीं हुई। मेरी रिटायरमेंट करीब है, फैसला न दिया तो मेरे लिए बाइस शर्मिंदगी होगा। नौजवान तैयारी कर लें, मियां नवाज शरीफ जल्द आपके दरमियान होंगे। मरियम नवाज शरीफ का यूथ कोऑर्डिनेटर से खिताब, कहा कि साबिक वज़ीर आज़म ने जब भी कॉल दी नौजवानों ने लब्बैक कहा। फितना पार्टी ने नौजवानों के जहनों में नफरत और इंतशार पैदा किया। इसका अमली मुजाहिरा कौम 9 मई के वाक़यात की सूरत में देख चुकी। मुस्लिम लीग नून की असल ताकत नौजवान है। आपने पार्टी का पैगाम घर घर पहुँचाना है। रहनुमा नून लीग ने यूथ कोऑर्डिनेटर्स में नोटिफिकेशन भी तकसीम किए।